بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین و ناظرین۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ سامعین و ناظرین، آج ہم اس نشست میں دل کے امراض کے بارے میں بات کریں گے۔ یوں تو یہ موضوع بہت وسیع ہے، لیکن میں مختصراً اور جامع طور پر آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا تاکہ آپ کو اس کی سمجھ آ سکے۔ اس کے لیے میں آپ کو ضروری ہدایات بھی بتاؤں گا اور اس کی علامات اور ایک ہومیوپیتھی کا نسخہ بھی آپ کے لیے اس کو بتاؤں گا، جو کہ انتہائی بے ضرر نسخہ ہے اور اس کا کوئی بھی نقصان نہیں ہے۔ سامعین و ناظرین، اس مرض میں دل میں تشنج ہو کر درد کے یک سخت دورے شروع ہو جاتے ہیں، دم گھٹنے لگتا ہے اور جلن محسوس ہوتی ہے، اور نہایت سخت تشویش اور موت کا ڈر ہوتا ہے۔ یہ مرض عموماً عمر رسید اشخاص کو ہوا کرتا ہے۔ درد یک مقام دل پر شروع ہو جاتا ہے اور سینے کے کسی حصے تک، نیز کندھے اور بازو تک اس کی چھانکیں پڑتی ہیں۔ مریض کو غشی ہو جاتی ہے اور اس کو یہی اندیشہ ہوتا ہے کہ ابھی اس کی موت آئی اور ابھی اس کی موت آئی۔ دل کی دھڑکن اور کوتا دمی، یعنی اس کی سانس سخت ہو جاتی ہے۔ مریض کا رنگ زرد پڑ جاتا ہے اور پسینے سے اس کا جسم تر بتر ہو جاتا ہے۔ چند منٹوں تک اور بعض اوقات کئی گھنٹوں تک اس مرض کے دورے پڑتے رہتے ہیں، اور ایک دورہ دوسرے دورے سے تیز ہوا کرتا ہے، حتیٰ کہ آخری دورہ سے موت واقع ہو جایا کرتی ہے۔ سامعین و ناظرین، اس مرض میں عورتوں کی نسبت مرد حضرات زیادہ مبتلا ہوا کرتے ہیں، اور زیادہ تر یہ مرض 40-45 سال کی عمر کے بعد ہوا کرتا ہے۔ بالعموم نکرسی مزاج کے اشخاص اس مرض میں زیادہ مبتلا ہوا کرتے ہیں۔ کم ورزش کرنا یا پھر بہت زیادہ ورزش کرنا، گرم سرد ہو جانا، یا رنج و غم و غصہ، منشیات کا بہت زیادہ استعمال، شراب خوری، پیٹ میں نفخ اور قبض کی شدید پرانی شکایت، بد ہضمی اور بعض امراض قلب اس کے اسباب ہوتے ہیں۔ سامعین و ناظرین، اس کے لیے احتیاطی تدابیر وہ آپ نوٹ فرما لیں۔ سامعین و ناظرین، اس کی ہدایات میں بس زیادہ نہیں ہے، مختصراً یہ ہے کہ مریض کو لطیف اور زود ہضم غذا دیں اور ثقیل غذا سے پرہیز کریں، اور مریض کو رنج و غم سے دور رکھیں اور اس کو حوصلہ دیتے رہیں کہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ جتنے ہی آپ اس کو دماغی طور پر مضبوط کریں گے، اس کو سکون دیں گے، اتنے اس کے مرض میں بھی اس کو افاقہ محسوس ہوگا۔ تو سامعین و ناظرین، اس کے لیے میں آپ کو ایک ہومیوپیتھک کا نسخہ بتا رہا ہوں، جو انتہائی شاندار نسخہ ہے، اور آپ اس کو گھر میں رکھیں۔ اگر آپ کے گھر میں اس قسم کا کوئی مریض ہے تو آپ کو لازمی طور پر یہ دوائیں اپنے گھر میں رکھنی چاہیے۔ تو آپ یہ نسخہ نوٹ فرما لیں۔ اس کے لیے 3 دوائیاں ہیں۔ کیلکیریا فاس ہے اس میں، یہ آپ نے 12x میں لینی ہے۔ کالی فاس 3x میں، نیٹرم میور 3x میں۔ یہ
اس کی گولیاں جو ہے نا 4 گولیاں دن میں آپ نے 3 مرتبہ استعمال کرنی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کریٹیکس مدر ٹنکچر میں بھی رکھنا ہے، اور اس کے 15 قطرے دن میں 3 مرتبہ اس کو استعمال کرانا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس سے مریض کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو سامعین و ناظرین، امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔